سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر ہمارے اور آپ کے اوپر جو عظیم احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک احسان ہے، اس لیے کہ بہت سے اعمال انسان کی زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جو قابل اعتراض ہوتے ہیں اور شرعی گرفت جن میں ہوتی ہے، مگر ان کی نیت خیر کی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ حدیث پاک ایسے لوگوں کا بھرپور دفاع کرتی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر میں قرآن کی آیات مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے، اور آیات قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور رسول نبی پر فوقیت رکھتا ہے، مگر آپ دیکھیے خضر علیہ السلام کے ساتھ جب سفر ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام درجات میں خضر علیہ السلام سے بہت بڑے ہیں، رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، مگر جب سفر ساتھ میں ہو رہا ہے دونوں کا تو اب موسیٰ کے ساتھ میں خضر کا سفر نہیں ہو رہا ہے، خضر کے ساتھ میں موسیٰ کا سفر ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب جس کے ساتھ سفر ہوتا ہے وہ اس کا اس وقت کے لیے مقتدا اور رہبر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے شرط رکھی کہ میری یہ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو آپ مانتے ہیں تو آپ میرے ساتھ سفر کریں۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں کچھ بھی کروں گا، میں کچھ بھی کروں گا، آپ اس پر اعتراض نہیں کریں۔ اب آپ دیکھیے خضر علیہ السلام نے کیا کیا کیا۔ اس میں سے ایک عمل خضر علیہ السلام کا یہ تھا کہ شیطان دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے گرتے ہوئے روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ خضر، شیطان بیٹھا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ مر جاتا، تم نے اس دیوار کو کیوں روک دیا؟ سمجھے؟ یعنی تم نے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نبی غیب داں ہوتا ہے، مگر نبی کا اعتراض امت کو درس دینے کے لیے تھا۔ یہاں کوئی بھی واقعہ اگر قرآن میں، حدیث میں، قرآن کی تفسیر میں بیان ہوا ہے نا تو اس میں مقصد ہے امت کی اصلاح اور امت کو جینے کا طریقہ اور امت کو راستہ بتانا۔ اب بظاہر خضر علیہ السلام کے عمل پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ تم نے اس دیوار کو کیوں روک دیا، یعنی کہ شیطان کی تم نے جان بچا دی، سمجھے نا؟ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ
میں نے آپ سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے، کسی بات پہ مجھے روکیں گے نہیں، کسی بات پہ مجھے ٹوکیں گے نہیں۔ اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بتایا کہ وہ جو دیوار تھی میں نے اس کو گرنے سے اس لیے روکا کہ اس دیوار کے اندر یتیموں کا خزانہ تھا، یتیموں کا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر حضرت خضر کا یہ عمل شیطان کی جان کو بچانا ہے، مگر بباطن خضر کا عمل یتیموں کی مدد اور ان کے مال کو بچانا ہے۔ کیا اس حدیث شریف کو اگر آپ دیکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک ان لوگوں کا دفاع کرتی ہے کہ جو یا تو مجذوب ہیں یا سالک ہیں مگر ان کے اعمال حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوا کرتے ہیں، حکمتوں سے پر ہوا کرتے ہیں ان کے اعمال۔ اسی طرح انسان ہے، انسان بہت سے عمل کیا کرتا ہے، انسان ہم آپ جیسے انسان بہت سے عمل کیا کرتے ہیں، جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے اس علاقے کے کوئی بڑے پیر صاحب یا کوئی بڑے عالم یا بڑے قاری آ کر بیٹھ گئے یا برابر سے بیٹھ گئے۔ اب جو ہے نماز پڑھنے والی نے لیا قیام طویل کر دیا یا بڑی خوش آواز میں اس نے تلاوت شروع کر دی، اس نے رکوع بھی بہت طویل کیا، پھر اس نے سجدہ بھی بہت طویل کیا، پھر اس نے اپنی انگلیوں کو پیر کی خوب لگایا، بڑی دیر تک ایک سجدے میں رہا، سمجھے نا؟ تو اب اس کا یہ عمل کس کے لیے ہو گیا؟ جو برابر میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو برابر میں عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ عالم یہ پیر میری نماز کو دیکھ کر متاثر ہو اور مجھے بڑا عابد اور زاہد اور نماز کو بڑے جو ہے اپنے دل جمعی کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل کرے، سمجھے نا؟ تو نماز کی حالت میں امن ہو گیا کس کے لیے؟ پیر صاحب کے لیے، عالم صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، قاری صاحب کے لیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تیری نیت میری رضا نہیں تھی بلکہ اس پیر کو دکھانا تھا، اس عالم کو دکھانا تھا، اس حافظ کو دکھانا تھا، اس قاری کو دکھانا تھا۔ تو ہر اچھا عمل اگر انسان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور ہر اچھا عمل اگر اللہ کے لیے نہ ہو کر کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول